رزق میں کشادگی اور تنگی کیوں؟ کیا دنیا میں مال، دولت، ترقی، کامیابی اور مقبولیت کی علامت ہے؟ کیا مصیبت، آزمائش اور تکلیف کا شکار انسان ناکام ہے؟ ان تینوں سوالات کے متعلق قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ آئیے ان تینوں باتوں کا جواب ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ ان اعمال کو اختیار کرتا ہے جو عذاب کا سبب ہیں، جن سب کی اصل دنیا کی محبت ہے۔ چنانچہ اسے جب اس کا پروردگار آزماتا ہے، یعنی اسے ظاہری اعتبار سے انعام و اکرام دیتا ہے، مثلا مال و دولت، عزت و شوکت اور جاہ و مرتبہ وغیرہ دیتا ہے، جس سے اس کی شکر گزاری دیکھنا مقصود ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو یہاں آزمانے سے تعبیر فرمایا، تو وہ اسے اپنا لازم حق سمجھ کر فخر اور غرور سے کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر اور شان بڑھا دی، یعنی میں رب کے نزدیک مقبول ہوں کہ اس نے مجھے ایسی ایسی نعمتیں دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب اسے دوسری طرح آزماتا ہے، یعنی اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، جس سے اس کے صبر اور رضا کا دیکھنا مقصود ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے آزمانے سے تعبیر فرمایا، تو وہ شکایت کے طور پر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی، یعنی مجھے اعزاز و اکرام کا مستحق ہونے کے باوجود اپنی نظر سے آج کل گرا رکھا ہے کہ دنیاوی نعمتیں کم ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ کافر دنیا ہی کو مقصود سمجھتا ہے، کہ دنیا کی کشادگی کو اپنی مقبولیت کی دلیل اور اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہے، اور دنیا کی تنگی کو اپنے مردود ہونے کی دلیل اور اپنے آپ کو اس کا غیر مستحق سمجھتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی علامت نہیں۔ یہاں آیت میں انسان سے مراد اصل میں تو کافر انسان ہے، جو اللہ تعالی کے متعلق جو چاہے خیال باندھ لے، مگر عام مفہوم کے اعتبار سے وہ مسلمان بھی اس خطاب میں شریک ہے جو اس جیسے خیال میں مبتلا ہو، اور وہ خیال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے رزق میں وسعت اور مال و دولت، صحت اور تندرستی سے نوازے تو شیطان اسے دو باطل خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلا باطل خیال یہ کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری ذاتی صلاحیت اور عقل و فہم اور کوشش اور عمل کا لازمی نتیجہ ہے جو مجھے ملنا ہی چاہیے، اور میں اس کا مستحق ہوں۔ دوسرا باطل خیال یہ کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے سے یہ قرار دے کہ میں اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہوں، اگر میں مردود ہوتا تو وہ مجھے یہ نعمتیں کیوں دیتا۔ اسی طرح جب کسی انسان پر رزق میں تنگی اور فاقہ آئے تو اسے اللہ کے نزدیک مردود ہونے کی دلیل سمجھے، اور اس پر اس لیے خفا ہو کہ میں تو انعام اور اکرام کا مستحق تھا، مجھے بلا وجہ ذلیل اور حقیر کر دیا۔ ایسے باطل خیالات کفار اور مشرکین میں تو ہوتے ہی تھے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ کفار کے ان خیالات کا اظہار مذکور بھی ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی اسی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حق تعالی نے ان آیات میں ایسے انسانوں کا حال ذکر کرنے کے بعد فرمایا کلا، یعنی تمہارا یہ خیال بالکل باطل، بے بنیاد ہے۔ دنیا میں رزق کی وسعت اور کشادگی اللہ کے نزدیک مقبول یا نیک ہونے کی علامت نہیں، اسی طرح رزق کی تنگی اور فقر و فاقہ اللہ کے نزدیک مردود یا ذلیل ہونے کی علامت نہیں، بلکہ اکثر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ فرعون کو خدائی کے دعوے کے ساتھ کبھی سر کا درد بھی نہ ہوا، اور بعض پیغمبروں کو دشمنوں نے آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین حضرات میں سے جو فقیر اور مفلس تھے وہ اغنیاء مہاجرین سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اسے دنیا سے ایسا پرہیز کراتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے پرہیز کراتے ہو۔ حاصل یہ ہے کہ دنیا کا ہونا یا نہ ہونا کامیابی یا ناکامی کی دلیل نہیں،
ایک حدیث میں ہے کہ جب تم اپنی یہ حالت دیکھو کہ جب تم آخرت کی چیزوں میں سے کسی چیز کے طالب ہو اور اس کی تلاش کرو تو وہ آسانی سے مل جائے، اور جب دنیا کی چیزوں میں سے تم کسی چیز کے طالب ہو اور اس کی تلاش کرو تو اس کا ملنا دشوار ہو جائے، تو تم سمجھ لو کہ تم اچھے حال پر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور جب تم اپنی یہ حالت دیکھو کہ جب تم آخرت کی چیزوں میں سے کسی چیز کے طالب ہو اور اسے تلاش کرو تو اس کا ملنا دشوار ہو جائے، اور جب تم دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے طالب ہو اور اس کی تلاش کرو تو وہ آسانی سے مل جائے، تو تم برے حال پر ہو، کیونکہ دنیا کے فتنوں میں واقع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی آزمائش اور مصیبت میں مبتلا ہوں تو ان کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خدا کے نزدیک ناکام یا ناپسندیدہ ہے، اور ہم چونکہ اس آزمائش اور مصیبت میں مبتلا نہیں، اس لیے ہم اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، کیونکہ کبھی نیک لوگوں پر بھی آزمائش اور مصیبت نازل ہوتی ہے تاکہ وہ پاک صاف ہو کر اللہ تعالی کے پاس جائیں۔